نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ حضور کے صحابہ ادراک والے لوگ تھے، بصیرت والے. نبی پاک کے خرچے بڑے، گھر میں 9 ازواج ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، مہمان آتے جاتے. انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم اتنے پیسے جمع کریں گے اور یہ جہاد کے لیے نہیں دیں گے، یہ مسجد کے لیے نہیں دیں گے، یہ صحابہ صفا کے لیے نہیں، یہ خالصتاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے. یا رسول اللہ یہ رکھ لیں اور جہاں آپ کا دل کرے آپ اپنی ذات پر، مہمانوں پر، گھر پہ خرچ کریں. اچھا جی جمع تو کر لیے ہیں، تو اب حضور کو پیش کون کرے گا؟ ڈیوٹی لگی حضرت عباس کی کہ محبوب کے چچا ہیں، یہ پیش کریں گے. حضرت عباس وہ پیسے لے کے دروازہ رسول پہ پہنچے. سیانے بندے تھے تو لفظ بڑے سمجھداری کے ساتھ تلاش کیے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں، راتیں بھی ہمارے لیے. آپ دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. حضور آپ کی 24 گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے، ہمارے لیے وقف کر دیا آپ نے. حضور ہم ایک حرف کا، ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے، یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے. ہمیں پتہ ہے اخراجات بڑے ہیں اور ظاہراً آمدن کے ذرائع کو نہیں تو قبول کر لیں. حضور کچھ جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا. سورہ شورى کی آیت نمبر 23 فرمایا محبوب کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا. میرے اہل بیت سے. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا مولا علی، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا. میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا. میں اس سے راضی ہوں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا. اور فرمایا جس نے اسے ناراض کیا، اللہ کرے یہ چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا. اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. اور حضور فرمانے لگے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو تو دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو. حضور نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا ذکر علی عبادہ، تو بس علی علی کہتا رہے تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. علی کا ذکر بھی عبادت. اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے لیں؟ اس کا سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی، بات ختم ہو جاتی. پر اعلیٰ حضرت نے نا ایک پورا صفحہ لکھا، بلکہ 1.5 صفحہ ہے، فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں. حضور زکوٰۃ دے لیں تو اعلیٰ حضرت نے دلائل لکھے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی. پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکوٰۃ دینی ہے. آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کے مبارک بچوں پر اپنا مال خرچ کر، یہاں بھی اجر ملے گا وہاں بھی اجر ملے گا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے کنز المال کے حوالے سے. کمال کرتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں نا، خدمت سادات کا پورا باب بیان کیا. فرمانے لگے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، بات ہی ختم کر دی. عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عباس کا خاندان بھی شامل، عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جعفر طیار کا خاندان بھی شامل، حضرت سیدنا میر حمزہ کے بچے بھی شامل. حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے صلہ دوں گا. میں اسے، اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھ کے کہتے ہیں ہمیں صلے کی ضرورت ہی نہیں. یہ جو نبی پاک نے کہہ دیا نا جب وہ مجھ سے ملے گا، تو مصطفیٰ سے ملنا ہی سب سے بڑا صلہ ہے، یہی سب سے بڑا صلہ ہے. بیدم شاہ بارسی کہنے لگے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. ہمیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. میں حضور کے سامنے. تو محبوب فرمانے لگے جب وہ ملے گا نا تو اجر میں دوں گا. تو پتہ یہ چلا خدمت سادات، ان سے پیار کرنا، اہل بیت نبوت سے ان کی شان کو سمجھیں. مرتبے والے کا مرتبہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے، ہمیشہ. جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس کے مرتبے کو سمجھے. میرے رسول کریم
علیہ السلام نا ذرا اعزازی وقت دیتے تھے. یہ سارا دن ہی امام حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے, سارا دن ہر وقت حضور کے ساتھ کھیلتے تھے. ان کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا گھر کا, لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے تمہارے گھر آ کے رات گزاروں. بھئی کوئی گھر بڑی دور ہے, یہ تو ساتھ ہی تو ہے. تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور بڑی خوش نصیبی ہے, تو محبوب نا رات کو میرے گھر میں آ کے سوئے. فرماتی ہیں میں نے چارپائی بچھائی نبی پاک کے لیے, ایک شخص کے سونے کی جگہ تھی. حضور نے فرمایا میں تو حسن حسین کے لیے آیا ہوں. یا رسول اللہ, پھر فرمایا یہ میرے ساتھ سوئیں گے. میں نے عرض کی حضور آپ کو دقت ہوگی, کیسے سوئیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سلا لوں گا. حضرت فاطمہ کہتی ہیں ایک کندھے پہ حضور نے امام حسن کو لٹا لیا اور دوسری سائڈ پہ امام حسین کو لٹا لیا. کہتی ہیں امام حسین کی عادت تھی وہ رات کو دودھ مانگتے تھے, میں نے برتن میں رکھا ہوتا تھا, میں ڈال کے دیتی تھی. بچے مانگتے ہیں نا رات کو دودھ. فرماتی ہیں رات کو نا امام حسین نے دودھ مانگا, میں اٹھنے لگی دودھ دینے کے لیے, پر حبیب نے فرمایا بیٹے تو لیٹ جا, آج میرے ساتھ سویا تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا. کہتی ہیں کئی دفعہ دودھ مانگا تو کئی دفعہ میرے رسول پاک نے انہیں دودھ پلایا. اور یہ ہر نانا نواسوں سے پیار کرتا ہے, پر یہ خالی نانا نہیں نا, یہ امام الانبیاء بھی ہیں, یہ امام الانبیاء بھی ہیں, یہ سرور کون و مقام. ان کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے, اللہ کے حکم سے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کو, فرمایا حسن کو بھیجو میرا ملنے کو دل کر رہا ہے. تو کہتی ہیں وہ گھر میں نا دیر ہو گئی امام حسن کو آنے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی بی صاحبہ غسل کرانے لگ گئی تھی, کپڑے تبدیل کرا رہی تھی. مائیں کرتی ہیں نا بچہ باہر جانے لگا تو واپس آ پہلے کپڑے بدل, تو ذرا دیر ہو گئی. تو نبی پاک بے چین ہو گئے, میں حسن آ کیوں نہیں رہا, میرا ملنے کو دل ہے. فرماتے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن نے دروازہ کھولا سیدہ پاک کا. جب دروازہ کھولا تو رسول کریم نے دونوں بازو یوں کھول دیے اور نبی پاک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے. امام حسن بھی جب اندر سے نکلے تو انہوں نے بھی یوں بازو کھولے. تو کہتے ہیں رسول کریم کے جب گلے سے آ کے لگے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور محبوب ان کا ماتھا چوم کے کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. اے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے اس بندے سے بھی محبت فرما, جو ان سے پیار کرے اس سے بھی. ہمارے بزرگوں کو نا اہل بیت سے بڑا پیار ہوتا تھا, اصحاب کے بھی غلام اور اہل بیت کے بھی. میں نے کہا ہے کہ اب ہمارے مزاجوں میں نا خشکی آ گئی ہے, اور یہ اخلاق کی بات کریں, یہ سیدھی سیدھی نماز روزے کی بات کریں, اصول کی, وہ جو ادب تھا, وہ جو عشق تھا, وہ جو وارفتگی تھی, وہ حسن کدھر گیا؟ حضرت عمر سے زیادہ تو اصول پسند کوئی نہیں نا, ان سے زیادہ سخت مزاج اصول پسند بندہ تو کوئی نہیں نہ ملے گا امت کو. امام حسین 10-10.5 سال عمر تھی, بچے تھے, مسجد میں آئے. حضرت عمر خطبہ دے رہے, جہاں اصول کی بات ہوگی وہاں اصول کی ہوگی, اور جہاں عشق کی ہوگی جہاں عشق کی ہوگی. نماز پڑھا کہ میں تین ول ویکھا محنو تے کعبہ بھول گیا آئی. تو امام حسین آئے مسجد نبی میں, حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے, مولا علی کے ساتھ آئے بچے جمعہ پڑھنے. امام حسین آئے تو جناب عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے عمر نیچے اترو, میرے نانا کا منبر ہے. حضرت علی نے بازو تھاما, کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے جمعہ ہو رہا ہے, خطبہ ہو رہا ہے, لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے, اس میں اب بچہ آ جائے تو کیا جمعہ چھوڑا جائے گا؟ لیکن جہاں ادب ہے وہاں ادب ہے. حضرت علی کہنے لگے حسین یہ کیا کہہ رہے, بیٹھ جاؤ. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آپ نہ بیچ میں ہیں, یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے, آپ نہیں بیچ میں ہیں, آپ ہٹ جائیں, میرا اور حسین کا مسئلہ. کیا کہا بیٹے؟ کہا عمر اترو, میرے نانا کا منبر ہے. اتنا بڑا آدمی جسے کیسر و کسرا ہلا نہ سکے, جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے, جو سورج کو حکم دے تو سورج چہرہ بدل جائے, وہ شخص جو دریا کو خط لکھے تو خشک دریا بہنے لگے. عمر اترو, میرے نانا کا منبر ہے. فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو, کہنے لگے حسین میں اتر گیا ہوں پتر, منبر تو تیرا ہے یا تیرے نانا کا ہے؟ ختم ہو گئی بات. تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا کے اپنے نانے کے منبر پہ بیٹھ جا. تو فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل گئی, کہنے لگے پتر میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں, میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں یار, میں تو اونٹ چرانے والے کا, میرے نانے کا کوئی ممبر ہی کوئی نہیں, تو کدھر جاؤں؟ امام حسین کہا اچھا کوئی نہیں ممبر آپ کے نانا کا کوئی نہیں؟ کہا نہیں. چل ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ. وہ میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ. مجھے لگتا ہے فاروق اعظم بولے ہوں گے, انہوں نے کہا ہوگا کہ لوگوں میں مرضی سے نہیں بیٹھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا.
پھر حسین کے کہنے پہ اترا ہوں، اب دوبارہ مجھے حسین ابن علی نے بٹھایا ہے، کسی میں جرت ہے تو عمر کو ہلا کے دکھائے، طاقت ہے تو بھئی یہ پیار رسول اللہ کے خاندان سے، یہ وارفتگی، یہ ذوق، ہم تو ہٹ گئے ان چیزوں سے۔ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی، خواجہ صاحب سچ مچ کے شیخ الاسلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ہی اعزاز عطا فرمایا، بڑی بات تھی، ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے ہیں، اور 20 علماء ان کے مرید تھے۔ پنڈی کے علاقے میں نا اپنے بہت سارے علماء، کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے، علماء کافی تھے، تو ایک سید عالم تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، عالم بھی تھے اور سید بھی تھے، جماعت کرائی، تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی نہیں۔ اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتہ چل دے دوسروں کو جینے نہیں دیتا، کہتا صرف میری نماز ٹھیک ہے، تم سب کی غلط ہے، اور پھر بندہ عالم ہو، اسے پتہ ہو مسئلے کا، تو پھر وہ سانس لینے دے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ علم یہاں بالکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے اس پہ، کو پتہ ہے تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برتن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا ہے۔ علماء سارے کہنے لگے جی جلدی سے بتائیں جی حضرت صاحب وہ نماز نہیں ہوئی، تو خواجہ صاحب نہ چپ کر جو، پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، پر مسئلہ یہ ہے میرا مولوی نہیں نا، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، فرمایا کہ حضور کا خاندان ہے، چپ کر جاؤ، طریقے سے بات کرنی، ادب سے، اور کوئی عالم ہوتا تو میں لقمہ دیتا، یہ سادات ہیں، چپ کرو۔ کہ چلو، کہنے لگے میں نہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی، حالانکہ بڑے عالم تھے خواجہ صاحب، بہت زبردست قسم کے محقق عالم۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نا مل گیا جملہ، میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں۔ کہا بتائیں، تو سلام لی آگے جا کے، شاہ جی کے ہاتھ چومے، کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، سید ہیں تو مزہ بڑا آیا ہے، ان 4 وقتوں کا بڑا ہی مزہ آیا ہے، ہمارا دل کرتا ہے ایک دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے، مزہ ہی بڑا آیا ہے نا، ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز، مزہ بڑا ہے۔ تو شاہ جی کہنے لگے لگ مجھے بھی رہا تھا نماز کوئی نہیں ہوئی، اور میں کہہ رہا تھا شاید میرا وہم ہی ہو، لگ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی۔ تو آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ نے سید کا ادب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث، یہ بھی مومنوں کے امیر ہیں علم حدیث میں۔ یوں بیٹھے تھے سارے طالب علم آپ کے سامنے، حدیثیں سننے والے سینکڑوں لوگ، حضرت ابو ہریرہ حدیثیں بیان کر رہے۔ مدینہ منورہ میں تازی تازی بارش ہوئی تھی، امام علی مقام ابھی نوجوان تھے، امام حسین نہ آئے، بارش ہوئی، چھوٹے چھوٹے گڑھے مدینہ منورہ میں، تو ان میں پانی کھڑا تھا، امام حسین نے نا قدم رکھا زمین پہ تو آپ کے پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی، مٹی بھی کیا تھی، مدینے کی مٹی تھی، مٹی آپ کے قدموں کو لگ گئی۔ شاگرد کو بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جا ذرا امام صاحب کو کپڑا دے کوئی پیر صاف کرنے، کسی کو بھی کہہ سکتا ہے، اور پھر بندہ پڑھا رہا ہو، بیٹھا ہو، اس کے سامنے عقیدت والے سننے والے لوگ آئے ہو، وہ سمجھتا ہے میرا کوئی قد کاٹ ہے، بڑی بات ہے میری، وہ پھر اس طرح ادب اداب کرے۔ جب امام حسین نے قدم رکھا نا زمین پہ مٹی لگ گئی، تو اب شاگردوں کا منہ اس طرف تھا، حضرت ابو ہریرہ کا ادھر تھا، وہ دیکھ رہے تھے، تو جناب ابو ہریرہ جلدی سے اٹھے، خود اٹھے، شاگردوں کا حلقہ چیرتے ہوئے گزرے، اور امام علی مقام کے نا پیروں میں جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی داڑھی سفید، امام حسین کی کالی، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی کھولی اور امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے، پیر۔ حضرت امام حسین نے قدم پیچھے کھینچے اور کہا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، میں تو جوان ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، کہنے لگے حسین میں کالی داڑھی کا ادب نہیں کر رہا، میں خون رسول کا احترام کر رہا ہوں، میں خون رسول کا ادب کر رہا ہوں، یہ نبی پاک کا خاندان، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس خاندان نبوت کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کے لیے اپنے دل میں آنکھوں میں عزت رکھنا، ان کے لیے شفقت کے بازو کھولنا، یہ چیز اللہ کو بھی راضی کرتی ہے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرتی ہے۔ فقیر آتا ہے ہمارے دروازے پہ مانگنے، آگے بھلا کیا کہتا ہے، تیرے بچے جیتے رہیں، پیسے بچے کماتے ہیں کہ ابا جی؟ دینے کس نے؟ بچوں کا نام کیوں لیتا ہے؟ اسے کہنا چاہیے اللہ تیرے کاروبار میں برکت کرے، کمانے والا زندہ رہے۔ وہ کیا کہتا ہے، بچے، بھائی پیسے بچوں نے کمائے ہیں، کوئی بچوں نے دینے ہیں، تیرے بچے
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے بچوں سے بھی پیار کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے، جو جس کے بچوں سے بھی محبت کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ پیارا لگتا ہے۔ تو میرے بھائی جو مصطفیٰ کے بچوں سے پیار کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا احترام کرے، جو حضور کی نسل پاک کا ادب کرے، میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ اگر کچھ سید شاگرد آتا تھا نا، سید زادہ، تو اعلیٰ حضرت اس طرح کرتے تھے کہ جہاں استاد بیٹھتا ہے وہاں اسے بٹھاتے تھے، اور جہاں لائنوں میں پھٹیوں پہ شاگرد بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہاں خود بیٹھتے تھے، اور فرماتے تھے شاہ جی یہ آپ کے گھر کا ہی ہے سارا کچھ، چلو ڈیوٹی ہماری لگ گئی تھی بتانے کی تو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، یہ آپ کا ہی ہے۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کوئی سید زادہ آتا تھا تو آپ تخت سے اتر آتے تھے، اس کو تخت دیتے تھے، کرسی دیتے تھے، اس پر بٹھاتے تھے۔ اب تو خشکی ہے تو نہ استاد کا ادب ہے، نہ عالم کا ادب ہے، نہ سفید داڑھی والے بزرگ کا ادب ہے، تو باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستان سرائی۔ ادب والا آدمی سمٹا ہوا ہوتا ہے، ادب والا بندہ مہذب آدمی ہوتا ہے، اس میں بہت ساری جگہوں پہ شرم ہوتی ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں، بڑی ساری آزمائشیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا، سیاہ داڑھی والا، چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا، اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے۔ میں نے ایک شخص سے کہا یار بڑا حسین چہرہ ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کوئی 40 سال کی عمر سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا انہیں صوبے۔ چمکدار دانت، حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا، میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں، کل آؤں گا ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا، پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی، فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا، تو میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ذاتی تعلق نہ ہو، تعلق کیا ہو؟ اللہ کے لیے۔ آپ مجھے اچھے لگیں۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے؟ عرض کی حضور بالکل ایسا ہی ہے۔ تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی، حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا، فرمایا پکی بات کر یار۔ میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں۔ تو فرمانے لگے سن، پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ سن پھر اس کو یاد رکھنا، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایہ کیا ہے، تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے نا، اس چادر کے اندر میرا وجود ہے، اور وجود کے اندر میرا دل ہے، اور دل کے اندر میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو رکھا ہوا ہے، میں نے وہاں ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دوڑی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ اقبال کہتے ہیں جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مالک کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار، فروغ محبت میں کردار ادا کیا، اور بہترین کردار۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بنائیں جن میں فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت، خالق کی رضا کے لیے پیار، خالق کی رضا۔ آپ یقین کریں اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس محبت کو فروغ دیں نا اپنے دلوں میں، تو بہت سارے بادل چھٹیں گے۔ ہم نے نا وہ تیزی سے دولت کو، لالچ کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے گھر چلنا ہے، بچوں کی پرورش ہونی ہے، نظام زندگی۔ آپ گھر سکون کے لیے جاتے ہیں، اطمینان کے لیے۔ آپ اپنے گھر کے اندر جیسے بھی ہوں، آپ کہتے ہیں یہاں مجھے کوئی پریشانی، یہ میرا اپنا بیڈ ہے، اپنا بستر ہے۔ لیکن اگر اسی رشتے میں جب آپ بیج بوئیں تو سب سے پہلے دولت کا بوئیں۔ اگر لڑکے والے یہ لالچ کرتے ہیں نا لڑکی کیا لے کے آئے گی، تو لڑکی والوں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کیا ہے، ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لاتا ہے، کیا کمائی ہے، کتنا کچھ جھاڑو پھیر لیتا ہے۔
آپ نے جب بنیاد یہ رکھی، مجھے دیانتداری سے بتانا کہ پورا نیک ہو، پورا شریف ہو، پورا پرہیزگار ہو، لیکن دولت صحیح نہ کماتا ہو تو رشتہ آسانی سے ہو جاتا ہے، وہ بس سارا کچھ ٹھیک ہے، صرف کمائی تھوڑی سی کم ہے، وہ مشکل سے گزارا ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بھوکے تو نہیں نہ مرنا۔ کیوں؟ ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا، آ گئی دولت، تب جس رشتے کی بنیادی دولت پہ ہوگی وہاں آپ وفا تلاش کریں گے، وہاں آپ خلوص تلاش کریں گے، وہاں ہم للہیت تلاش کریں گے، اللہ کرے ہو جائے۔ لیکن وہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ ہے۔ اگر رضا الہی مقصود ہو، اگر اللہ کی رضا مقصود ہو، حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیاں تھیں، انہیں طلاق ہو گئی، ان کے لیے دو رشتے آئے، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مالدار ترین آدمی تھے، اور ایک حضور کے غلام تھے، وہ بڑے غریب تھے، مسکین تھے۔ ان کے والدین کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہو جائے، وہ بھی تو بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی، کہنے لگی پتہ کرو نبی پاک کی رضا کیا ہے، حضور کی رضا کدھر ہے؟ تو پتہ چلا حضور کی خواہش غریب کی طرف ہے۔ تو وہ خاتون اپنے ماں باپ کو کہنے لگی میرا نا اس غریب سے رشتہ کرا دو۔ انہوں نے کہا پتر، بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ بڑے احساس ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے تو وہ بھی تو نیک ہے نا، حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، اور ان کا بڑا اعزاز ہے، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، بڑا مرتبہ بڑا مقام والا صحابی ہے، وہ تو غریب آدمی ہے، اور پھر حضور نے حکم تو نہیں نہ دیا، خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس بی بی کے جملے بڑے شاندار ہیں، کہنے لگی آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے نا میرے نبی کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، مجھے حوالے کریں رسول کائنات۔ چھوڑیں کو ضروری ہے دنیا داری ہر طرف دیکھنا، کہیں کوئی کام ایسا بھی تو ہو نا جو محبت کے زور پہ ہو، جو محبت کے لیے ہو۔ کوئی ہمارے پاس بڑے سارے لوگ آتے ہیں، بڑے سارے لوگ آتے ہیں، اور ہم اس قابل بھی نہیں جتنے لوگ آ جاتے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل کوئی حیثیت نہیں 1% بھی۔ جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ یار اتنی دور سے بندہ چل کے آگے، اس کو کیسے سمجھائیں، کس طرح کر کے۔ تو ایک آدھ دن پہلے ایک بزرگ آ گئے، اور وہ اچھے صاف ستھرا ان کا مزاج تھا، بڑے شاندار، تو میں زیارت کے لیے ہوں، تو میں نے کہا زیارت شیارت والا تو کھاتا کوئی نہیں، چلو آپ آ گئے ہیں تو کوئی حکم کریں۔ تو کہنے لگے کوئی حکم نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ یہ کوئی تقریر نہیں تھی، کوئی خطبہ نہیں تھا، نہ ان کے سامنے سپیکر تھا، نہ وہ شور کر رہے تھے، نہ وہ نعرے لگوا رہے تھے، نہ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے۔ اور اس بندے نے کہا اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں، تو وہ بھی رو پڑے تو میں بھی رو پڑا، ختم ہو گئی بات۔ اب بات کو سمجھیں، یہ اتنا تگڑا رشتہ ہے نا یار، کسی رشتے کے بیچ برادری ہوتی ہے، کسی رشتے کے بیچ خاندان ہوتا ہے، کسی رشتے کے بیچ قبیلہ ہوتا ہے، کسی رشتے کے بیچ رنگ نسل ہوتی، وہ کتنا تگڑا رشتہ ہے کہ دو بندوں کا رشتہ ہو، ایک بیچ میں خدا ہو، دوسرے محمد مصطفیٰ ہو، آپ کتنا اسے مضبوط رشتہ سمجھیں گے جس کے بیچ اللہ رسول ہو۔ اتنا تگڑا رشتہ، اتنا مضبوط تعلق، اتنی وسعت اس کے اندر، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کریم نے فرمایا، کہا اے موسیٰ میری رضا کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تبلیغ کی، تو فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی۔ امام غزالی نے روایت لکھی ہے، اے اللہ میں نے آپ کے تمام احکامات پہ عمل کیا، موسیٰ وہ تو آپ نے کمال کیا، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو میری رضا کے لیے تو یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کسی بندے سے صرف اس لیے پیار کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، فقط اس لیے پیار کیا ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، فقط اس لیے۔ میرے عزیز آپ بات کو سمجھیں، زندگی میں فروغ محبت پر کچھ کام کریں، کچھ تھوڑا سا کوشش کریں گرد جھاڑنے کی، کچھ گرد جھاڑنے کی۔ ہم نے نا ایک سٹیٹس بنا لیا ہے، اب تو مسلمان پہلے فرقوں میں بٹے، قبیلوں میں بٹے، اب شہروں میں بٹ گئے۔ آپ کبھی گجرانوالہ کے لوگوں سے پوچھو نا گجرات، تو کہنے ہو گجرات والے تو اللہ بچائے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ گجرات کے لوگوں سے پوچھے گجرانوالہ تو کہتے ہوتے کھاندے ہی بڑا نہیں، کس کی بات کرنا ہے؟ تو گجرانوالہ والوں سے پوچھیں لاہور والے، کہتے توبہ لاہوریا جے، صحیح کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر شہر کے لیے کہاوت بنا لی ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہر قبیلے کے لیے کوئی نہ کوئی، یہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان، یہ ہم نے زیادتی کی، کہانیاں بن گئی، کہاوتیں بن گئی، شہروں کے لیے، علاقوں کے لیے، قبیلوں کے لیے۔ مقصود کیا تھا؟ کسی طریقے سے نفرت پروان چڑھے۔ کھانا ہے نا، کھانا تو آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے ذائقے کے مطابق کھاتے ہیں، سندھ کے لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے، آپ کا کوئی حق نہیں آپ ان کے کھانے پر تنقید کریں، اس لیے کہ ان کا ذائقہ وہ ہے، اور ان کا بھی کوئی حق نہیں وہ آپ کے کھانے پر تنقید کریں اس لیے کہ آپ کا ذائقہ،
لیکن طنز کرتے ہیں. جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم طنز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. تضحیک آمیز لہجہ ہمارا ہوتا ہے. اس لہجے کے اندر کمزوری ہوتی ہے, اس کے اندر اس طرح کی بناوٹ ہوتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو بڑا نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ رویہ کبھی اختیار نہ کریں. اپنی زندگی میں کوشش کریں خلوص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ. میرے نبی پاک علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا, بتاؤ دین کی مضبوط گرہ کون سی ہے, مضبوط گرہ دین کی. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز. 5 وقت مسلمان جمع ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں, تو اس گرہ میں مسلمان بندے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا تم نے بات ٹھیک کی پر میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ, امیر غریب کو زکوٰۃ دیتا ہے تو دونوں کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے, تو یہ بہت بڑی گرہ ہے. تو حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. تو تیسرے نے عرض کی حضور حج, مختلف رنگوں کے, قبیلوں کے, نسلوں کے, علاقوں کے لوگ آتے ہیں, ایک ہی لباس پہنتے ہیں, ایک ہی بولی بولتے ہیں, لبیک اللہم لبیک. تو یہ بہت بڑی مضبوط گرہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. تو صحابہ نے عرض کی حضور پھر آپ ہی بتا دیں کہ اسلام کی مضبوط گرہ کون سی ہے جس میں مسلمان جڑ جائیں گے. تو نبی پاک نے فرمایا مضبوط گرہ محبت ہے. اللہ کی رضا کے لیے پیار کرو, لوگوں سے پیار کرو. کوئی بندہ پھر تمہیں تلخ بھی ملے گا نا, تو تم چونکہ اس کے لیے نہیں کر رہے, اللہ کے لیے کر رہے ہو, تو پھر تمہارے لیے سہنا بھی آسان ہو جائے گا, دیکھنا اور پرکھنا بھی آسان ہو جائے گا. رضائے الہی کی خاطر لوگوں کا پیار. بخاری مسلم میں ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص اپنی بستی سے چلا لمبے سفر پہ دوسری بستی جانے کے لیے, تو رستے میں فرشتہ ملا انسانی شکل میں. اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ پوچھنے لگا اس کا کوئی احسان ہے تمہارے اوپر, کوئی لین دین ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا پھر کیوں اتنا لمبا سفر کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا یار میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے, تو اس لیے جا رہا ہوں. تو سنیں یہ بخاری مسلم کے لفظ ہیں. حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر, میں انسان نہیں, میں فرشتہ ہوں, اور مجھے رب کریم نے بھیجا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اگر تم دونوں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو تو اللہ تم دونوں سے پیار فرماتا ہے. اب یہ محبت فروغ کیسے پائے گی؟ اس کے لیے ایک تو یہ کہ اپنے دل کو تھوڑا سا سمجھائیں. آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا, جب ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں نے کوئی خدمت کرنی ہے, ذہن بن گیا, تو پھر اس کے لیے 2-3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بندہ سٹاپ پہ کھڑے ہوئے کسی بابا جی کو پوچھتا ہے کہاں جانا ہے, تو کہتے ہیں میں نے ذرا یہاں قریب ہی جانا ہے, رکشہ تلاش کر رہا ہوں. تو آپ کا ذہن بن گیا نا خدمت کرنے کا. تو موٹر سائیکل بھی بٹھایا تو گھر چھوڑا ہے, واپس آئے تو دل بڑا ٹھنڈا تھا. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بابا جی بچے کیا کرتے ہیں سعودی عرب میں, تو یہ 200 روپیہ رکشے کو دیں, گھر چھوڑ آتا ہے, بچے اتنا کماتے کس لیے؟ دونوں باتوں میں فرق ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ آپ اللہ کی رضا جب اپنا لیتے ہیں تو پھر کوئی کہانی جنم نہیں لیتی. لیکن جب یہ رنگ نہیں ہوتا پھر کہانیاں ہیں, پھر داستانیں ہیں, پھر بڑے بڑی باتیں, پھر بڑے بڑے لمبے لوگوں کے پاس پلاننگ ہے. اس طرح نہ کریں. پیار تقسیم. اور ایک تو یہ کہ خود اپنے دل میں اچھی سوچیں رکھیں. دوسرا یہ کہ لوگوں کو بھی کہیں. جب آپ کے سامنے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, میرے سامنے ایک صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے جو محلے کی مسجد ہے نا, اس کا خزانچی مولوی صاحب کے ساتھ مل کے 40 لاکھ روپیہ کھا گیا. میں نے اسے کہا یار بڑی پکی فگر یاد ہے تجھے, پورے 40 لاکھ ہی کھا گیا اور طے ہے. تو میں نے کہا کوئی اس کی دلیل؟ کہنے لگا جی بڑے پیسے کھائے ہیں, سب کو پتہ ہے. میں نے کہا سب کو پتہ ہونا کام نہیں, اس پر باقاعدہ شرعی گواہ ہونے چاہیے. کہہ دیتے ہیں نا ہم. میں نے اسے کہا کہ چلو چھوڑو ساری باتیں, تم نے کتنے دیے تھے؟ کہنے لگا میں نے تو کوئی نہیں دیا. تو میں نے کہا اگر تم نے کو دیا تو چل میرے ساتھ, میں تیرے تو واپس کراؤں, اور اگر تم نے نہیں دیا تو پھر اللہ سے ڈر. اس لیے کہ بہتان بڑا سخت جرم ہے, صبح قیامت اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے. اللہ سے ڈر. یہی حال ہماری اخباریں کرتے ہیں, جس کے اوپر مرضی جو مرضی ڈال دیا, کون سا کسی نے پوچھنا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جو مرضی. اور اب سوشل میڈیا جب سے آیا ہے پھر تو کسی خبر کی کسی تصدیق کی کوئی ضرورت, اور نہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ خبر کہاں سے آئی. بہت سارے لوگوں کے مرنے کی خبریں چھپ جاتی ہیں اور وہ وضاحت کر رہے ہوتے ہیں نہیں جی میں بالکل موجود ہوں, میں بالکل زندہ ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اچھا اس طرح جب کوئی بندہ کر رہا ہو تو پھر آپ کیا کریں, پھر اس کو سمجھائیں. میں نے بھی اس دوست سے گزارش کی, میں نے کہا آپ غلط ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پروف ثبوت ہے تو پھر بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی.
آپ وہ پروف ثبوت لے جاتے اور خزانچی اور امام صاحب سے ملتے، کہتے جی 40 لاکھ روپیہ کدھر ہے آپ کے پاس؟ پیسے تھے وہ مسجد کے ہیں، اس کو آپ لائیں، فلاں جگہ استعمال کیے ہیں کہ نہیں؟ ان کے پاس جاتے، دائیں بائیں کہانیاں چھیڑنا تو آپ اپنے لیے گناہ کٹا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ۔ حضور نے فرمایا اگر تو نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی، تو نے کسی کو ایسی جگہ رسوا کر دیا جہاں اس کی عزت، کسی نے آپ کے سامنے آ کے کسی آدمی کی تعریف کی تو نہیں تمہیں نہیں پتا، میں بتاتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے اگر تم نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی تو رب بھی تمہیں اس جگہ رسوا کرے گا جہاں تمہاری عزت بنی ہوئی ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک تو خود پیار کریں، دوسرا لوگوں کو بھی سمجھائیں، قائل کریں کہ یار یہ انداز درست نہیں ہے، تجھے تحقیق نہیں پوری بات کی، تو تحقیق کر۔ دعا کرتا ہوں اللہ میرے ملک کو، میرے وطن کو، امت مسلمہ کو محبت، پیار اور خلوص کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمد۔